علی اور فتح میں نام میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خدا کے پاک میٹھے اور معتبر کلام کو سنیں۔ کلام کہتا ہے کہ فقط تم سننے والے نہ بنو، کیونکہ جب ہم ایک چیز کو سنتے ہیں اپنی زندگی میں اس کو عمل درآمد نہیں کرتے تو وہ چیز ہمارے لیے بے فائدہ ہوتی ہے۔ اس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جب تک اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں اپلیکیبل نہ کریں، اپنی زندگی میں عمل درآمد نہ کریں۔ کلام جس کو کہا گیا ہے کہ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ شہد اگر کسی بوتل میں رکھا گیا ہو نا، وہ کہتی ہے کہ یہ ایک کیمیائی مرکب ہے، جب تک ہم اس شہد کو چکھتے نہیں، اپنی زبان کے ساتھ نہیں لگاتے، تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ شہد ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام، جب تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ کلام ہمارے لیے فقط ایک کتاب کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے پاک کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6 باب اور اس کی 31 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دیکھیں، توجہ دے ذرا، خدا کے کلام میں کیا ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے۔ دیکھیں، ہم جب پریشان ہوتے ہیں، ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے کہ بھائی فکر نہ کرو، تمہارے ٹیسٹ بالکل ٹھیک آ گئے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہارے ٹیسٹ ٹھیک آ گئے ہیں، اور اگر کبھی ہمیں ڈاکٹر کہہ دے کہ سوری، جیسے ہی ڈاکٹر ہمیں سوری کہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کے ٹیسٹوں میں یہ پرابلم آ گئی، آپ کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے ہیں۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ایک انسان ہے۔ جب ہم اپنے خداوند، اپنے خدا سے امید رکھتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو کلام کیا کہتا ہے؟ مانگ تو میں قومیں، ہاللیلویہ، مانگ تو میں قومیں تیری میراث میں، اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت میں تجھے لکھ دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمینی دنیا میں آئے، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو سٹارٹ کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے تعلیم، تربیت، پھر شفا اور معجزات دیے۔ خدا جب زمین پر انسان بن کر آیا تو خدا نے سب سے پہلے ہمیں تعلیم دی۔ تعلیم دینے کے بعد اس نے ہماری تربیت کی، کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، آپ اس کو ایک اسکول کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ماں باپ اس کو گھر میں تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے، یہ چوری ہے اور یہ چوری نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو ایک تربیت دیتے ہیں اچھے کی، تو خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے، اس کلام کی بابت ہمیں تربیت دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ جب ہمارا آسمانی باپ ہمارے لیے یہ کام کر رہا ہے، جب ہمارا دنیاوی باپ ہمیں اچھی چیزوں کی بابت طلب جو ہو تو وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، تو وہ آسمانی باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے، بلکہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ کون سی چیزیں ہمیں چاہیے؟ آج ہماری کیا ضرورت ہے؟ آج ہماری 3 ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔
खुदावंद कहता है कि तीनों चीजें मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। रास्तबाजी क्या है? किसी को पता रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी का मतलब है कि अच्छे काम करना। जब हम अच्छे काम करते हैं, जब उसकी बादशाही की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उसकी बादशाही हमें कैसे पता चलेगी, उसकी बादशाही को हम कैसे देखेंगे? हम जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि खुदा हमसे क्या एक्सेप्ट करता है, खुदा हमसे क्या चाहता है। मेरे अजीजों, अगर हम 7 बाब और उसकी 7 आयत को पढ़ें, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मेरे अजीजों, हमें बताया गया है कि किसका हमने दरवाजा खटखटाना है। आप अगर मेरे घर आते हैं, मेरा दरवाजा खटखटाते हैं, तो मैं आपको तो कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। हम किसका दरवाजा खटखटाएं? हम खुदा का दरवाजा खटखटाएं। जब हम अपने खुदा से पोशीदगी में मांगते हैं तो खुदा हमें देता है। मेरे अजीजों, कलाम वाज़िह तौर पर कह रहा है कि किससे हमने मांगना है, लेकिन हमारी क्या आदत है, हमारी क्या नेचर है कि हम दुनियादारी या इंसानों से मांगने की कोशिश करते हैं। जब हम इंसानों से मांगते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार बहुत रिच है, कोई बहुत अमीर है, तो हम उसके दर पर चले जाते हैं, हम उससे मांगते हैं, तो वो हमें क्या करता है? वो दुत्कार देता है, क्योंकि उसके पास होता है, लेकिन वो हमें देना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसको देता है जिससे उसको मतलब हो, वो उसको देगा जिससे पता हो कि वो मुझे वापस करेगा। मे बी आप उसको वापस करने की पोजीशन में ना हो। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपने खुदावंद, अपने राज़िक, अपने मालिक, अपने शाफी से मांगे तो वो हमें देने में कभी दरेग नहीं करता। जब हम, मेरे अजीजों, परेशान होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम परेशानी में क्या करते हैं? जब हम परेशान होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो हम दुआ की तरफ आ जाते हैं, हम दुआ करनी शुरू कर देते हैं। हम डेली 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, सुबह से शाम तक खुदा के हुजूर में झुके रहते हैं। कोई हमें कहता है ना कि आप रोजा रखें, तो हम रोजा रखना शुरू कर देते हैं, हम चर्चिस में जाना शुरू कर देते हैं, हम दुआ में अपनी जिंदगी में फौरन दुआ को अपनी जिंदगी में फौरन लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब, मेरे अजीजों, हमारी वो परेशानी, हमारी वो बीमारी खत्म होती है, तो फिर हम कहते हैं कि अब तो दुआ की जरूरत कोई नहीं है, अब तो हमें दुआ की जरूरत नहीं है, अब तो हमें चर्च जाने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो परेशानी थी, हमारी जो बीमारी थी, हमारी जो जरूरत थी, वो पूरी हो गई है। जब हमारी जरूरत पूरी हो जाती है तो हम फिर कहते हैं कि कौन खुदावन, कौन सा चर्च, कौन सी दुआ, हमें किसी किस्म की फिर वो पता नहीं चलता कि हम क्या करें, क्योंकि हम तब अपनी जिंदगी में अपनी बरकत को रिसीव कर लेते हैं। जब हम अपनी बरकत को रिसीव कर लेते हैं तो फिर हम खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कभी भी हमें नहीं भूलता। अगर हम खुदा से नहीं भी मांगते, खुदा फिर भी हमें देता है। हम खुदा से मांगते नहीं, हम उससे दुआ नहीं करते, लेकिन खुदा फिर भी जानता है कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। खुदा फिर भी हमसे पीछे नहीं होता। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में इंसान बनकर आए, वो किसके लिए आए? इंसान बनकर हमारे लिए आए। खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर जान किसके लिए दी? हम गुनाहगारों के लिए दी। मेरे अजीजों, जब हम सलीब अपने घरों में, अपने गले में लटकाते हैं, इसका मतलब हम अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत का इकरार करते हैं, उसको याद करते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा की, अपने खुदावन यीशु मसीह की, अपने निजात दहिंदा की सलीब का इकरार करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा को अपनी जिंदगी में भी लेकर आना चाहिए। एक पादरी साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्हें क्या, जब हम चर्च में आते हैं तो हम अपने जूते बाहर उतार देते हैं, लेकिन खुद आ जाते हैं।
ہمیں سب سے پہلے اپنا غرور، اپنی انا، اپنی اکڑ کو بھی باہر رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے صاف دل کو چرچ کے اندر خدا کے پاس لے کر آنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو کلام کہتا ہے خداوند کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ہو، چاہے خوبصورتی کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے شہرت کا ہو۔ میرے عزیزو آج کل آپ نے ایک موبائل پہ ایپ دیکھی ہوگی، ٹک ٹاک ایپ آئی ہوئی ہے، جس میں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اپنی موویز، اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے لے کر آتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں، چاہے انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، چاہے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، چاہے کسی قسم کے میری بہنوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ کس لیے آتے ہیں؟ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے لائک بڑھانے کے لیے۔ جب ان کے لائک، جب ان کے فالوور ملینز میں، لاکھوں میں بن جاتے ہیں، تب کیا آتا ہے ان میں؟ انا، اکڑ اور غرور آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، ہم ان میں پاپولر ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزو ان کے تو فالوور ہو گئے، لیکن وہ خود کس کے فالوور ہیں؟ ابلیس کے فالوور۔ خدا کا فالوور کبھی بھی اپنے آپ کو برائی کے لیے پیش نہیں کرے گا، کیونکہ میرے عزیزو جب خدا نے اپنا بیش قیمت لہو بہا کر ہمیں خریدا ہے، تو کیوں ہم ابلیس کے ہٹ کنڈوں کی طرف جائیں؟ خدا کے کلام میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں جناب پالوس رسول نے کہا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو میرے عزیزو جب ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو پھر ہم کیوں گناہ کی طرف جاتے ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، تو تم پلیز برائی کی طرف نہ جانا، تم پڑھائی میں توجہ دینا، تم یہ بزنس کرنا تو کامیاب ہوگے کہ ہماری قربانی، ہماری محنت رائے گا نہ جائے۔ تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی، ہمارے لیے اپنی قربانی دی، تو ہم کیوں پھر ابلیس کی طرف جائیں اور ابلیس کو اپنے ابلیس کے اعلیٰ کار بنے، ابلیس کے پیروکار بنے؟ کیوں نہ ہم خدا کے فالوور بنے، ہم خدا کو کہیں کہ خداوند میں اپنا دل، اپنی جان، اپنی روح، اپنا بدن تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اے خداوند تو اس بدن کے اوپر، اس روح کے اوپر، اس جان کے اوپر تیرا اختیار ہے، کیونکہ ہم تیرے ہاتھوں کی کاریگری ہیں، تو ہمارا کمہار ہے، کیونکہ خداوند اس بدن کا، اس جان کا، اس روح کا خالق اور مالک ہے۔ میرے عزیزو خدا کہتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ہمیں کیسے مانگنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، بہت سی ہماری ضرورتیں، بہت سی ہماری نیڈز ہیں جو پوری نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو جب ہم دعا کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ خداوند مجھے یہ بھی دے دے، مجھے وہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، آمین۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ جناب سلیمان بادشاہ نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حکمت مانگی تھی۔ کس کے لیے حکمت مانگی تھی؟ کہ خداوند میری قوم بہت بڑھ گئی ہے، میری قوم بہت زیادہ ہو گئی ہے، مجھے اس کے لیے حکمت چاہیے تاکہ میں ان کے فیصلے کر سکوں۔ خداوند نے کیا کہا کہ لوگ مجھ سے دولت، شہرت، عمر کی درازی مانگتے ہیں، اپنے دشمنوں کی موت مانگتے ہیں، لیکن تو نے مجھ سے حکمت مانگی، جا باقی چیزیں میں تجھے فری میں دے دیتا ہوں، تجھے میں گفٹ دے دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو جب ہم خدا سے چلے اپنے لیے نہ مانگے، اپنے کسی ایسے دوست کے لیے مانگے جس کو کسی چیز ایسی کی ضرورت ہو جو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو اگر صحت چاہیے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند اسے صحت تندرستی دے، اگر اس کے گھر اولاد دی ہم اس کے لیے دعا کریں خداوند اس کو اولاد جیسی نعمت دے۔ اگر کوئی بھی اس کی ضرورت ہو، اگر ہم اس کی ضرورت کے لیے مانگیں گے تو میرے عزیزو خداوند ہماری بھی ضرورتوں کو دیکھے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کے نام اور خداوند کے کلام کے لیے زوردار تالیاں۔